علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ایران عراق جنگ کی، جو تاریخ کا ایک انتہائی سیاہ باب ہے۔ 1980 سے 1988 کی ایران عراق جنگ جدید اسلامی دنیا کی سب سے طویل اور تباہ کن جنگ ثابت ہوئی، جس میں اندازاً 10 لاکھ کے قریب انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور دو بڑے مسلم ممالک کی معیشت، سیاست، معاشرت اور مستقبل بری طرح تباہ ہوئے۔ اس جنگ کی سرکاری وجوہات میں سرحدی تنازعات، شط العرب کے پانیوں پر جھگڑا اور انقلابی نظریات کی برآمد شامل دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے عالمی و علاقائی طاقتوں کی شدید شاطرانہ چالیں اور فرقہ وارانہ تقسیم کا گہرا زہر چھپا تھا۔ ایران میں اسلامی انقلاب 1979 سے خطے کے شیعی و سیکولر حکمرانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ عراق کے صدر صدام حسین نے خود کو عرب قومیت کا پرچم بردار اور خطے کو انقلابی فتنے سے تحفظ دینے والا رہنما بنا کر پیش کیا تاکہ عرب ریاستوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اسی لیے عراق نہ صرف اپنی فوجی طاقت پر انحصار کر رہا تھا، بلکہ خلیجی ریاستوں اور مغربی دنیا کی خاموش حمایت بھی اس کے پیچھے تھی۔ عالمی کردار و خفیہ سازشوں کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ، چین سب نے اس جنگ میں کسی نہ کسی فریق کو اسلحہ بیچا۔ امریکہ نے ظاہراً توازن برقرار رکھنے کی پالیسی اپنائی، مگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق کی مالی، انٹیلیجنس اور جنگی رسد میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عراق کو کھربوں روپے کی امداد دی گئی، تیل کے نرخوں میں بڑھوتری کا فائدہ بھی اٹھایا گیا۔ اسرائیل نے بظاہر ایران کے خلاف بات کی، لیکن حقیقت میں اسلحہ سمیت جدید ٹیکنالوجی کے پرزے ایران کو فراہم کیے تاکہ جنگ لمبی چلے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو کمزور کر سکیں۔ اسی عرصہ میں ایران کانٹرا اسکینڈل بے نقاب ہوا، جس میں امریکی اسلحہ ایران کو خفیہ راستے سے بھیجا گیا۔ سوویت یونین نے بھی عراق کو جدید ہتھیار فراہم کیے اور مشرق وسطیٰ میں اپنے رسوخ کو مضبوط تر بنایا۔ اس جنگ نے عالمی اسلحہ ساز کمپنیوں کے مفادات کو پروان چڑھایا اور سینکڑوں ارب ڈالر کے سودے کیے گئے۔ سعودی عرب، کویت اور خلیجی ریاستوں میں بھی عملاً عراق کی فریق تھیں۔ ان کے مالی و سفارتی وسائل نے جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کیا اور فرقہ وارانہ تقسیم کو مزید گہرا کیا۔ میدان جنگ کے مناظر، ہتھکنڈے اور بربادی کی بات کی جائے تو جنگ کے ابتدائی مہینوں میں ہی عراق نے سرحدی ایرانی شہر خرمشہر پر یلغار کی، لیکن شدید مزاحمت و قربانی کے بعد ایرانی دستوں اور عوام نے عظیم دفاعی مثال قائم کی۔ اسے خونی شہر کہا جانے لگا، جہاں گلی گلی میں جنگ لڑی گئی۔ ایران، جس نے انقلاب کے بعد فوجی راہبر اور تربیت یافتہ افسران کو